ہنگری کے اس چھوٹے سے پارک میں آڑی ترچھی کھپچیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت غیر اہم سی لگتی ہیں لیکن ہیں نہیں۔ یہ پارک ہنگری کے قصبے موہیچ میں ہے۔ ہر کھپچی ایک اجتماعی قبر کی یادگار ہے، کیونکہ یہاں عثمانی لشکر اور ہنگیرین فوج میں تاریخ کی ایک یادگار لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں بڑی تعداد میں ہنگیرین مارے گئے تھے اور ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں 1526 عیسوی کی، جب سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول کی وفات کو 6 برس گزر چکے تھے۔ عثمانیوں کے نئے خلیفہ سلیمان اول نے سربیا کے مرکز بلغراد اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کے جزیرے راہوڈس کو فتح کر لیا تھا۔ ادھر شمالی افریقہ میں 2 سرخ داڑھی والے بھائیوں عروج اور خیر الدین نے الجزائر کو فتح کر کے اسے بھی عثمانی سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ یورپ پورے کا پورا عثمانیوں کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ وہ اسے قبضے میں لے سکتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی فوج نے عثمانیوں کی 1 لاکھ فوج کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کیوں اور کیسے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹومن امپائر سیریز سیزن 2 قسط 2 میں ہم آپ کو یہی دلچسپ داستان دکھا رہے ہیں۔ ہنگری کے قصبے موہیچ میں اسی جگہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے 1526 عیسوی میں 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف 70,000 کے قریب عثمانی فوج تھی اور دوسری طرف 30,000 سے زائد ہنگیرین سپاہی تھے، جو اپنے بادشاہ لوئی ثانی کی کمان میں عثمانیوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ان کے لیے زندگی کی اہم ترین جنگ تھی۔ یہ ان کے ایک ایک سپاہی کی ذاتی لڑائی بھی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ اگر وہ یہ جنگ ہار گئے تو ان کی آزادی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ ادھر عثمانی خلیفہ سلیمان اول بھی اس معرکے کی اہمیت سے آگاہ تھا۔ یہ جنگ اس کے لیے کتنی اہم تھی، اس کا یوں اندازہ کیجئے کہ وہ بھی اپنی کشتیاں جلا کر نکلا تھا اور واپسی کے راستے کا اہم ترین پل اس نے گرا دیا تھا۔ 29 اگست 1526 کی دوپہر 3 بجے کیل کانٹے سے لیس اور لوہے میں غرق 1 لاکھ سپاہی یوں ٹکرائے کہ میدان جنگ تھرا اٹھا۔ ترک توپ خانہ دشمن پر اندھا دھند بم پھینک رہا تھا۔ ہنگری والے بھی جواب دے رہے تھے، لیکن ان کی توپیں کم تھیں اور توپچی ناتجربہ کار۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہنگری کی فوج کو شروع میں ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہنگیرین فوج کی اصل طاقت اس کے گھوڑ سوار نائٹس تھے۔ لوئی ثانی نے پہلے ان نائٹس کو عثمانیوں کے پیدل دستوں پر حملے کا حکم دیا تاکہ انہیں تتر بتر کیا جا سکے۔ ہنگیرین گھوڑ سوار دستے نعرے لگاتے ہوئے ترکوں کے ہراول دستے یعنی سب سے آگے والے فوجیوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن ترکوں نے وہ کیا جو حملہ آوروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ترک سپاہی جو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ صف بنائے کھڑے تھے، وہ ایک دوسرے سے دور ہٹنے لگے، یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہنگیرین گھوڑ سواروں کے لیے عثمانی فوج کے درمیان میں ایک کھلا راستہ بن گیا۔ درمیان میں اتنی زیادہ جگہ بن گئی کہ فوج کے آخری سرے پر کھڑا خلیفہ سلیمان اول ہنگیرین گھوڑ سواروں کو صاف دکھائی دینے لگا۔ عثمانی خلیفہ اور ہنگیرین نائٹس کے درمیان بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی ہنگیرین نائٹس کے گھوڑ سوار دستے نہایت آسانی سے خلیفہ کو قتل یا گرفتار کر سکتے تھے۔ یہ اتنا بڑا لالچ تھا کہ ہزاروں گھوڑ سوار اپنی رفتار اور لالچ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس گیپ یا ٹریپ میں سر پٹ داخل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ خلیفہ سلیمان کے سر پر جا پہنچے۔ عثمانیوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ دور ہٹتے عثمانیوں نے تیزی سے پھر صفیں برابر کر دی۔ ہنگیرین نائٹس ہزاروں ترک سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے، لیکن یہ عام گھوڑ سوار ہوتے تو شاید اس صورتحال میں ان کا پتا پانی ہو جاتا، لیکن یہ نائٹس تھے، عثمانی فوج کے جینسریز کی طرح غضب کے تربیت یافتہ اور دلیر۔ ان پر چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بچاؤ سے زیادہ خلیفہ سلیمان اول کو نشانہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور یاد رہے وہ اس میں ناکام نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلیفہ سلیمان کے محافظوں کو قتل کر کے خلیفہ کو گھیرے میں لے لیا۔ سلیمان اول کی طرف نیزے اچھلے اور تیر بھی چلے، لیکن سلیمان میدان جنگ اور قیادت کا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ کچھ وار وہ بچا گیا اور کچھ اپنے سینے پر جھیل گیا، مگر کوئی وار بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوا،
کیونکہ وہ ایک انتہائی مضبوط زرہ بختر پہنے ہوئے تھا، لیکن یہ تیر تلوار نیزہ تو چند سیکنڈ کی کہانی تھی۔ اتنی دیر میں نائٹس کے مقابلے کے لیے جینیسریز دیوانہ وار ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ نائٹس کو اب خلیفہ سے پہلے عثمانیوں کی سب سے طاقتور فورس کا مقابلہ کرنا تھا، اور یہ کام آسان ہرگز نہیں تھا، کیونکہ جینیسریز صرف بازو ہی نہیں، دماغ بھی خوب چلاتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ نائٹس پر حملوں سے پہلے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ گھوڑے گرنا اور مرنا شروع ہوئے تو ہنگیرین نائٹس کے لیے میدان جنگ موت کا گھاٹ بن گیا۔ نائٹس اوپر تلے گرتے اور ایک ایک کر کے جان دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ سارے نائٹس مارے گئے۔ نائٹس کی موت سے ہنگری کی فوجی طاقت پر کاری ضرب لگی۔ شام کے وقت ترکوں کی 300 توپوں نے بچے کھچے دشمنوں پر ایک ساتھ بمباری شروع کی تو ہنگری کی فوج کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بچی ہوئی ہنگیرین فوج شاید واپس اپنے شہروں میں پہنچ جاتی، لیکن قریب ہی ایک دلدل منہ کھولے ان کی راہ تک رہی تھی۔ سپاہی دلدل میں دھنس کر موت کا شکار ہو گئے۔ جو بچے ان میں سے بھی سینکڑوں آگے ایک دریا عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے۔ اس ایک دن کی لڑائی میں ہنگری نے اپنے قیمتی ترین 4000 نائٹس اور 26,000 سپاہی گنوا دیے۔ اور ہاں، ہنگری کا بادشاہ لوئس ثانی بھی دلدل میں دھنس کر مارا گیا۔ یہ تاریخی لڑائی بیٹل آف موہیج کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور یہ پارک اس کی یادگار ہے۔ جنگ سے تھکے ہارے لیکن فتح کی خوشی میں سرشار ترک سپاہی اپنے کیمپس میں لوٹے اور رات بھر فتح کا جشن مناتے رہے۔ اگلے روز خلیفہ سلیمان اپنے سرخ خیمے میں سنہری تخت پر بیٹھا۔ اس کے سامنے 2000 دشمنوں کے کٹے ہوئے سروں کو لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ اس فتح نے ہنگری کی تقدیر پر مہر لگا دی اور یہ ملک عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ہنگری کی فتح کے بعد اب سارا یورپ عثمانیوں کے سامنے کھلا پڑا تھا، اور اس راستے میں پہلا ملک تھا آسٹریا۔ سلیمان نے آسٹریا پر حملے میں دیر نہیں کی، اور موہیج کی فتح کے 3 ہی برس بعد عثمانی فوجیں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ 27 ستمبر 1529 کو 1,20,000 عثمانی فوج نے ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی فوج کے مقابلے میں ویانا کے محافظوں کی تعداد صرف 20,000 تھی۔ عثمانیوں کی 300 توپوں کے مقابلے میں ان کے پاس صرف 72 توپیں تھیں۔ چنانچہ محافظ کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہو گئے۔ یہ ایک بہت بے جوڑ لڑائی تھی۔ عثمانیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ عثمانی توپوں نے ویانا کے قلعے پر بھرپور بمباری شروع کر دی۔ 7 اکتوبر کو عثمانیوں کو ایک اہم فتح بھی ملی، جس میں 800 سلیبی نائٹس نے شہر کے قریب ترک فوج کے ایک دستے پر پیچھے سے حملے کی کوشش کی۔ ترکوں نے اس حملے کو ناکام بنا کر 500 نائٹس کے سر قلم کر دیے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ترکوں کی مسلسل بمباری رنگ لائی اور ویانا کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ عثمانیوں نے دیواروں کے نیچے بارودی سرنگوں کے دھماکے بھی کیے تھے۔ ان کارروائیوں سے شہر کی حفاظتی دیوار کے کئی حصے گر گئے۔ اب انہیں شہر میں داخلے کا راستہ مل گیا تھا۔ انہیں شہر میں داخل ہو کر فتح کی تکمیل کرنا تھی، لیکن یہاں عثمانی فوج نے تاریخی غلطی کی اور شہر کو فتح کرنے کے لیے فوری حملہ نہیں کیا۔ عثمانی فوج کو کس بات نے فوری حملے سے باز رکھا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مورخین آج تک تلاش کر رہے ہیں۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ شہر پر فوری حملہ نہ ہونے سے محاصرہ طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ تیز بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے عثمانی کیمپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ترک سپاہیوں کا مورال گرنے لگا تھا۔ کیمپ میں خوراک کی بھی قلت ہو رہی تھی۔ سلیمان ان سب مشکلات کو دیکھ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ مسئلہ اس کا نہیں تھا، مسئلہ اس لمبی چوڑی فوج کا تھا جس کا بدلتا مزاج اور تیور صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ خلیفہ سلیمان کو اپنے والد سلیم یاؤس کا دور بھی یاد تھا۔ جب سلیم یاؤس نے ایران میں فوجی کارروائی کے دوران واپس جانے سے انکار کیا تھا تو جینیسریز نے اس کے خیمے کو گھیر لیا تھا اور خیمے کی چادر میں نیزے گھونپنا شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ سلیم یاؤس کو کسی بھی بغاوت سے بچنے کے لیے واپسی کا راستہ لینا پڑا تھا۔ اب سلیمان کو بھی یہی خوف تھا کہ کہیں اس کی فوج میں بھی بغاوت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ آخری حملہ کرے۔ اگر یہ حملہ ناکام رہا تو محاصرہ ختم کر دیا جائے گا۔
عثمانی فوج نے ویانا کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر بھرپور حملہ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تک دشمن شکستہ دیوار کے ٹوٹے حصوں کو کسی حد تک مرمت کر چکا تھا اور دفاعی پوزیشن بھی بہتر بنا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمانیوں نے آخری حملہ کیا تو ناکام رہے۔ ویانا کے محافظوں نے عثمانیوں کے آخری حملے کو پسپا کر دیا تھا۔ اس شکست کے بعد سلیمان اول نے ویانا کا محاصرہ ختم کر دیا۔ ویانا میں شکست عثمانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ عثمانی ترکوں کا وہ سیلاب جو اناطولیہ سے اٹھ کر مشرقی اور وسطی، ایسٹرن اور سینٹرل یورپ کو قدموں تلے روند چکا تھا، ویانا کی شکستہ دیواروں سے نہ جانے کیوں پلٹ آیا۔ عثمانیوں نے دوبارہ ویانا کو فتح کرنے کی کوششیں کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے وہ یورپ کی کسی دوسری آزاد سلطنت کی طرف بھی قدم نہ بڑھا سکے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ویانا کی مہم کے بعد یورپ میں عثمانیوں کی بڑی فتوحات کا دور ختم ہو گیا۔ سلیمان اول یورپ میں شکست کھا کر استنبول لوٹ آیا، لیکن اس کے دل میں فتوحات کی جو خواہش تھی وہ جوں کی توں رہی۔ اب اس نے ایشیا کا رخ کیا۔ وہ ایران پر حملہ آور ہوا اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ 1534 میں اس نے بغداد کو بھی ایرانیوں سے چھین لیا۔ تاہم ان حملوں کے دوران ایرانی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں اور سپلائی مسائل کی وجہ سے ترک فوج کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یورپ اور ایشیا میں تو سلیمان خود اپنی فوجوں کی کمان کر رہا تھا، لیکن افریقہ اور بحیرہ روم میں عثمانی ترکوں کی سب سے بڑی طاقت تھی دو بھائی، عروج اور خیر الدین۔ یہ دونوں اپنی سرخ داڑھیوں کی وجہ سے یورپ میں باربروسا برادران کے نام سے مشہور تھے۔ یہ دونوں بھائی ترک جزیرے لیسبوس کے رہنے والے تھے، جو آج کل یونان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دونوں عثمانی جہازوں کے ساتھ دشمن ممالک کے بحری جہازوں اور جزیروں پر حملے کرتے تھے۔ انہوں نے 1516 میں الجزائر کو فتح کر کے عثمانی سلطنت کا حصہ بنایا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھائی عروج بروسا اسپین کی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ اب اس کے بھائی خیر الدین باربروسا نے عثمانی بیڑے کی قیادت سنبھالی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ باربروسا نے یوں تو سینکڑوں چھوٹی بڑی فوجی مہمات میں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کی دو سب سے بڑی کامیابیاں ایسی تھیں جنہوں نے سارے یورپ اور شمالی افریقہ میں اس کی دھاک بٹھا دی۔ پہلی کامیابی تھی وینس کے خلاف جنگی مہم، اور دوسری تھی یورپ کی بڑی طاقتوں کے متحدہ بیڑے کی شکست۔ ہوا یوں تھا کہ وینس کے بحری جہازوں نے ایک ترک بحری جہاز پر حملہ کر دیا، جس میں سفارتی عملے کے اراکین سفر کر رہے تھے۔ اس حرکت پر خلیفہ سلیمان اول کو سخت غصہ آیا اور اس نے باربروسا کو حکم دیا کہ وہ بحیرہ روم میں وینس کے زیر قبضہ تمام جزیرے چھین لیں۔ یہ جزیرے ترکی سے اٹلی تک پھیلے ہوئے تھے۔ باربروسا نے 70 بحری جہازوں کے ساتھ ان جزیروں پر حملہ کیا اور 24 جزیروں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ سارے یورپ میں ہاہاکار مچ گئی، کیونکہ عثمانی یورپ کے اہم ترین ساحلوں پر قبضہ کر چکے تھے، جس سے آگے چل کر ان کی سمندری تجارت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس خطرے سے بچنے اور بدلہ لینے کے لیے یورپی طاقتوں وینس، جنیوا اور اسپین نے ترکوں کے خلاف اتحاد کر لیا۔ پوپ کے حکم پر ایک مشترکہ بحری بیڑا بھی تیار کر لیا گیا۔ اس بیڑے میں 300 بحری جہاز شامل تھے، جن پر 60,000 سپاہی تھے۔ اس بیڑے کو ہولی لیگ یا مقدس اتحاد کا نام دیا گیا۔ جنیوا کے مشہور بحری کمانڈر آندرے ڈوریا کو اس بیڑے کی کمان سونپی گئی۔ ایک طرف تو یہ جنگی تیاریاں چل رہی تھیں، اور دوسری طرف اسپین کا بادشاہ چارلز V باربروسا کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مغربی مورخین کا کہنا ہے کہ چارلز V نے باربروسا کو تریپولی یعنی طرابلس، جو آج لیبیا کا ساحلی شہر ہے، اس سمیت شمالی افریقہ کے کئی ساحلی علاقے دینے کی پیشکش کی تھی۔ بدلے میں اس کی خواہش تھی کہ باربروسا ترک بحری بیڑے کو تباہ کر دے۔ باربروسا نے مطالبہ کیا کہ اسے شمالی افریقہ کا پورا ساحل دیا جائے، یعنی مراکش سے مصر تک کا پورا افریقی ساحل۔ چارلز V کے لیے یہ مطالبہ کچھ زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں، لیکن مختصر یہ کہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور مذاکرات میں ناکامی کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ تو 1538 میں یونان کے قریب پریویزا کے مقام پر باربروسا اور آندرے ڈوریا کے بحری بیڑوں میں یادگار لڑائی ہوئی، جسے تاریخ میں دا بیٹل آف پریویزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آندرے ڈوریا کے پاس 300 بحری جہاز اور 60,000 سپاہی تھے۔
जबकि बारबरोसा के पास 150 के करीब छोटे बड़े जहाज और कश्तियां थीं, लेकिन सिपाही सिर्फ 12,000 थे। आंद्रे डोरिया के बहरी जहाज़ों पर बड़ी भारी तोपें नस्ब थीं जो खुले समंदर में उस्मानी बेड़े को डुबोने के लिए काफ़ी थीं। लेकिन बारबरोसा ने एक ज़बरदस्त चाल चली और पूरे सलीबी बेड़े के मुकाबले में आने के बजाय अपने बेड़े को यूनान की खलीज आर्टा में ले गया। समंदर के इस हिस्से का दहाना तंग होने की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही जहाज़ गुजर सकता था। बारबरोसा ने अपने जहाज़ों को इस दहाने के गिर्द निस्फ दायरे की शक्ल में खड़ा कर दिया ताकि जब डोरिया के जहाज़ तंग रास्ते से गुजरें तो उन्हें ताक ताक कर निशाना बनाया और डबोया जा सके। आंद्रे डोरिया अपने बेड़े के साथ बारबरोसा के ताक़ुब में था। जब उसने खलीज के तंग दहाने को दूर से देखा तो वो बारबरोसा की चाल समझ गया। वो आगे बढ़ने के बजाय अपने बेड़े के साथ पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटते हुए उसके बेड़े से एक गलती हो गई। वो ये कि पीछे हटते हुए जहाज़ों की तरतीब और सफ़ टूट गई, यानी यूरोपीय जहाज़ समंदर में इधर उधर बिखर गए। डोरिया कोशिश के बावजूद इन जहाज़ों को ज़रूरी दिफाई तरतीब में ना ला सका, बल्कि वो स्पेन के कई बड़े जहाज़ों के साथ बाकी बेड़े से आगे निकल गया, जबकि ज़्यादातर जहाज़ पीछे रह गए, जिनमें वीनस के भी कई जहाज़ शामिल थे। बारबरोसा ये सब देख रहा था। उसे कुदरत ने एक लाजवाल मौका फराहम किया था। उसने अपनी दिफाई पोजीशन छोड़ दी और बिखरे हुए यूरोपीय बेड़े पर हमला कर दिया। उसने अपने बेड़े को अंग्रेज़ी हर्फ वाई की शक्ल में तरतीब दिया और दुश्मन के जहाज़ों को अलग अलग घेर कर तबाह करने लगा। सलीबी बेड़े गर्क हो रहे थे, लेकिन उनकी बदनसीबी ये थी कि उनका कमांडर आंद्रे डोरिया इत्तला मिलने के बावजूद जहाज़ों को बचाने के लिए नहीं पहुंचा। आंद्रे के दीगर कमांडर्स उसकी मिन्नतें करते रहे कि तुर्क बेड़े को तबाह करने का यही मौका है, आप स्पेन के जहाज़ों के साथ वापस चलें। लेकिन डोरिया नहीं माना, या यूँ कह लें कि वो जल्द ये फैसला ना कर सका कि उसे कैसे जवाबी हमला करना है जिसमें उसकी फतह यकीनी हो, या वो अपने घेरे में आए जहाज़ों को बचा ले जा सके। ये उसकी बुज़दिली थी, फैसले की देरी थी, या कुछ और, जो भी था, लेकिन नतीजा ये निकला कि बारबरोसा ने 2 सलीबी जहाज़ तबाह और 7 कब्जे में ले लिए। ये भी कहा जाता है कि तबाह होने वाले जहाज़ों की तादाद 12 थी। तादाद जो भी हो, लेकिन इनमें ज़्यादातर जहाज़ स्पेन के नहीं थे बल्कि वीनस के थे। वीनस की हुकूमत को इस बात का बड़ा रंज हुआ कि डोरिया, जो स्पेन के शहंशाह चार्ल्स V का कमांडर था, वो वीनस के जहाज़ों की मदद को क्यों नहीं आया। चुनांचे वीनस ने तुर्कों के खिलाफ बनाई गई होली लीग से अलहदगी इख्तियार करके उस्मानियों से सुलह कर ली। यही नहीं, बल्कि उसने तुर्कों को 3 लाख दुकात तावाने जंग अदा किया और अपने कई जजीरों पर उस्मानी कंट्रोल को तस्लीम कर लिया। और यूं दुनिया के अहम तरीन तिजारती समंदर यानी बहीरा रोम पर तुर्कों की बर्तरी कायम हो गई। ये बर्तरी अगले 30 बरस तक कायम रही। ये सब कुछ बहरी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा की वजह से मुमकिन हुआ था। ये सारी फतूहात सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सुलेमान अव्वल के दौर में हो रही थी। 1566 में सुलेमान अव्वल की आंखें बंद होते ही सल्तनत उस्मानिया के अरूज का सूरज भी गरूब हो गया। सिर्फ 5 साल बाद 1571 में मगरबी यूनान के करीब एक और जंग हुई। इस बार तुर्कों के पास बड़े बहरी जंगी जहाज भी थे, ताकतवर तोपें भी थीं, लेकिन खैरुद्दीन बारबरोसा नहीं था। फिर ये जंग तुर्कों ने कैसे लड़ी, ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। हमने पिछली किस्त में आपसे वादा किया था कि आपको इस जंग की कहानी इस बार दिखाएंगे। 7,000 और 1 लाख के मुकाबले और भाइयों का कत्ल रुकने का वाक़या भी दिखाएंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इस किस्त में ये तमाम वाक़यात नहीं समझ सके। ये वाक़यात दिलचस्प तफसीलात के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन द ऑटोमन एम्पायर सीज़न 2 की अगली किस्त में। और हाँ, आपके लिए चंद दिन में एक छोटा सा सरप्राइज़ है। इंतज़ार कीजिए, बल्कि गेस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है। लेकिन जब तक सरप्राइज़ नहीं आ जाता, आप ताजमहल के मेमार शाहजहां की बायोग्राफी यहाँ देखिए। ये रही सिसिलियन माफिया के राजों से पर्दा उठाती सनसनीखेज सच्ची कहानी। और इस प्लेलिस्ट में देखिए पाकिस्तान जैसा है वैसा क्यों है।